औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 72 घंटे कबल जो सिंध हुकूमत के 4 मैनों को उठाया गया था, कहा जाता है कि वो अब बाजियाब होकर अपने घरों को पहुंच चुके हैं। उसमें 2 फ्रंटमैन तो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब के थे। एक फ्रंटमैन चीफ सेक्रेटरी सिंध का था और एक फ्रंटमैन जो था एक ताजिर थे जिनको मोहतरमा फरयाल तालपुर साहिबा का फ्रंटमैन बताया जाता है। तो चारों फ्रंटमैन जो हैं वो बाजियाब होकर अपने घरों को पहुंच चुके हैं। और इन फ्रंटमैनों को क्यों उठाया गया, अगरचा सिंध में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गुज़श्ता 17 सालों से हुकूमत कायम है और इसके साथ साथ वफाक में भी, और फिर जो तमाम जो मामलात हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त बड़ी मजबूत पोजीशन में है। और मजबूत पोजीशन में होते हुए भी उनके लोगों का उठ जाना, और फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो जिन लोगों ने इनको उठाया था वो इनसे बड़े ताकतवर थे, माना सिंध हुकूमत से भी ताकतवर लोग हैं और फिर वो सदर मुमलिकत से भी बड़े ताकतवर लोग हैं जिन लोगों ने इनके 4 फ्रंटमैनों को उठाया था। अब वो तो बाजियाब होकर वापस आ गए और इन जो बाजियाब हुए हैं बिल्कुल अंदाज उसी तरह से है जिस तरह से कच्चे के डाकू शहरियों को अगवा करते हैं और फिर दरमियाने लोग जो होते हैं, दरमियान में जो लोग हैं जिनको वडेरे कहते हैं, सरदार कहते हैं, मुकद्दम जिनको कहा जाता है, वो लोग वो डाकुओं से और मगवी के जो लवाहिकीन हैं उनके दरमियान पुल का किरदार अदा करते हैं। और फिर एक एक लम्हे पर आकर उनकी डील होती है और फिर डील होने के बाद डाकुओं को अदायगी की जाती है और फिर डाकुओं की अदायगी के बाद वो लोग बाजियाब हो जाते हैं। तो ये जो 4 फ्रंटमैन थे ये अगवा हुए थे, उठा लिए गए थे, तो उनकी भी बाकायदा कहा जाता है कि एक डील हुई थी और डील होने के बाद चारों फ्रंटमैन जो हैं खैर आफियत से अपने घरों को पहुंच चुके हैं। अब डील जो हुई थी उसमें वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब का बड़ा अहम किरदार बताया जा रहा है और इसकी एक वीडियो भी वायरल हुई है कि वो वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब बाकायदा मुबैना तौर पर एक मुज़ाकरात कर रहे हैं। उस मुज़ाकरात के जरिए जो है इन 4 लोगों को रिहा किया गया है। अब कौन लोग ले गए थे इसके हवाले से हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं मनव्वर आलम खान, उनकी अभी कुछ देर कबल एक वीडियो जारी हुई है और उस वीडियो में उन्होंने कहा कि उन्होंने इंकशाफ किया इस बात का कि कराची के जो सेक्टर कमांडर हैं कोई अब्बासी हैं, वो उनको उनको प्रमोशन उनको मिल गया है और अब वो ब्रिगेडियर से जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल हो गए। अब उनको चूंकि कराची से जाना था और जाते जाते उन्होंने इन करप्ट लोगों को गिरफ्तार किया और वो उनका ये कहना था कि उन्होंने इनको गिरफ्तार करके इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया है और फिर उसके अलावा कौन सी डील हुई है, क्या मामलात हुए हैं, वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन कहा गया कि उनकी जानिब से इन लोगों को उठाया गया था। अब जब करप्ट लोगों को उठाया गया था तो अच्छा, ये जो करप्शन है ये 4 फ्रंट में नहीं है बल्कि गुज़श्ता 17 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करप्शन में मुलव्वस है और हर 2-3 माह के बाद ये खबरें वायरल कराई जाती हैं बाकायदा कि पीपल्स पार्टी की करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू होने वाला है, फलां वजीर को गिरफ्तार किया जाएगा, फलां वजीर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, फलां जो है वो गिरफ्तार होंगे, इतने एमएनएस को गिरफ्तार किया जाएगा, इतने एमपीएस के खिलाफ नेब में जो है, ये महज कई सालों से इस किस्म की खबरें तो जरूर चल रही हैं। और फिर जब ये गुज़श्ता 72 घंटे के दौरान इन 4 फ्रंटमैनों को उठाया गया था तो पूरे सिंध के लोगों को ये उम्मीद हो चली थी कि अब शायद इन पीपल्स पार्टी की करप्ट हुकूमत के खिलाफ कोई बहुत बड़ा क्रैकडाउन होगा, वज़रा भी गिरफ्तार होंगे, सदर मुमलिकत खुद को भी जो है वो उनसे भी हिसाब किताब लिया जाएगा और जो लोग भी करप्शन में मुलव्वस हैं उनको उनके खिलाफ जो है उनसे एहतसाब उनका अमल शुरू होगा।
لیکن اب یہ جو 72 گھنٹے میں 4 لوگ تھے، ان کو اٹھایا گیا تھا، ان کو لے جایا گیا، اور اس کے بعد 72 گھنٹے میں ان کی رہائی بھی عمل میں آ چکی ہے۔ تو اب جو سندھ کے لوگ تھے ان میں خاصی مایوسی بھی پائی جاتی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کرپشن ہے جس میں سندھ حکومت پوری طرح سے ملوث ہے، اس کرپٹ حکومت کو لاہمالا ان طاقتور لوگوں کی مبینہ طور پر مکمل حمایت حاصل ہے جو ان سے طاقتور ہیں، جن طاقت لوگوں نے ان فرنٹ مینوں کو اٹھایا تھا سندھ حکومت کے ہوتے ہوئے، اور سندھ حکومت کے ہوتے ہوئے، صدر مملکت کے ہوتے ہوئے، تو وہ طاقتور لوگ جو ہیں جنہوں نے 72 گھنٹے میں ہی ان کے 4 فرنٹ مینوں کو چھوڑ دیا، تو وہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ ایک طویل عرصے سے کرپشن بھی ان کی جو ہے ناک کے نیچے ہو رہی ہے، اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے تاجروں نے اس کرپشن کو، اس بدعنوانی کو، اور وہ جو کچھ بھی سسٹم کے تحت لوٹ مار ہو رہی تھی، وہ ہمارے آرمی چیف جناب چیف فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر تک بھی 3 مرتبہ پہنچائی تھی، اور تینوں جو میٹنگز تھی اس میں بتایا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی تھی۔ اور اب جو 72 گھنٹے قبل کرپٹ لوگوں کے فرنٹ مینوں کو اٹھایا گیا تھا، وہ بھی 72 گھنٹے کے اندر اندر ان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو اب یہ پوری طرح سے لوگوں کو یقین ہو چکا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اس کرپٹ حکومت کو ان طاقتور حلقوں کی بھی کرپشن کے حوالے سے مکمل حمایت حاصل ہے، جن پر لوگ آخری امید لگائے بیٹھے تھے کہ یہ جو کرپٹ لوگ، کرپٹ حکومت ہے، اس کرپٹ حکومت کے خلاف وہ طاقتور حلقے کوئی کاروائی ضرور کریں گے، لیکن ان 72 گھنٹے میں یہ جو 4 فرنٹ مینوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، لوگوں میں سخت مایوسی کا سامنا ہے، اور ہمارے تاجر، صنعت کار، بلڈرز اور جو لوگ بھی اس ملک کی خوشحالی چاہتے تھے، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تھے، ان میں بھی خاصی مایوسی دیکھنے میں آئی ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ جو 4 فرنٹ مین اٹھائے گئے تھے، اس میں ایک تو ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ 700 ایکڑ زمین پہ بھی ایگری کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ سندھ کو، اور وہ جام شوروں کے مقام پر وہ 700 ایکڑ زمین جو شہدا ہیں ہمارے پاک فوج کے، جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حصہ لیا اور وہ شہید ہو گئے، تو ان لوگوں کے لیے 700 ایکڑ زمین جام شوروں پر کی مبین طور پر منظوری دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وعدہ کیا ہے اپنے فرنٹ مینوں کو چھڑوانے میں۔ ایک تو یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کو کراچی پہنچنا تھا، اور وہ کراچی اس لیے اسپیشلی طور پر آنا چاہتے تھے کہ جو NFC ایوارڈ کے حوالے سے 13 یا 14 تاریخ کو ایک اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اس NFC ایوارڈ میں ایک تو وفاقی حکومت تمام صوبوں کے پیسے بھی کٹانا چاہتی ہے، اور 27ویں ترمیم کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ اس جو 18ویں ترمیم میں جو NFC ایوارڈ کے حوالے سے شک ڈالی گئی تھی اس کا بھی خاتمہ ہو۔ تو اس میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ جو ہیں وہ کئی مرتبہ سندھ کے حقوق کی بات کر چکے ہیں، تو ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جانی تھی آج کہ وہ NFC ایوارڈ کے حوالے سے جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں دوسرے صوبوں کے وزراء اعلیٰ خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو اسی طرح سے مراد علی شاہ صاحب کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور ہمارے جو ادارے، ہمارے جو طاقتور حلقے چاہتے ہیں کہ اس میں NFC ایوارڈ کی جو رقم ہے وہ صوبوں میں کم کی جائے، تو اس میں خاموشی سے اس مشورے کو مان لینا چاہیے، اور اگر رقم کم کی جا رہی ہے سندھ حکومت کی تو اس میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کو ہمارے اداروں کی جانب سے یہ پیغام بھی دیا گیا ہے کہ آپ نے صدارت لیتے ہوئے جن کینالز کے حوالے سے دستخط کیے تھے جو دریائے سندھ پر بنائی جا رہی تھیں، اس میں جو پہلے تو ہمارے صدر کی جانب سے جو احکامات تھے، اور پھر جب کینالز کی تعمیر کی گئی تو پیپلز پارٹی نے اس کینالز کی اس وقت مخالفت کی تھی جب پورا سندھ جو تھا وہ سراپا احتجاج بنا تھا۔ تو ایک تو ان کینالز کی دوبارہ تعمیر شروع ہونے جا رہی ہے، اس میں سندھ حکومت مکمل طور پر تعاون کرے وفاق سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 85,000 ایکڑ زمین گرین پاکستان کے نام پر
سندھ کی زمین کو دیا گیا ہے، اس میں بھی جو شور اور واویلا اور احتجاج کی خبریں آ رہی ہیں، اس میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت کو مکمل تعاون کرنا چاہیے وفاق کے ساتھ۔ تو اس سلسلے میں آصف علی زرداری صاحب کی آج اہم میٹنگ تھی، لیکن وہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کا یہ دورہ کیوں کینسل ہو گیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایک دو روز میں آ کر اس حوالے سے بڑی اہم اجلاس سے خطاب کریں گے، اور سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء اراکین اسمبلی کو یہ واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ ان تمام معاملات میں خاموشی اختیار کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی صورتحال کہ جس طرح سے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب فرماتے ہیں کہ کچے کے ڈاکو اور پکے کے ڈاکو، تو کچے کے ڈاکو جو ہیں گن پوائنٹ پر لوگوں کو اغوا کرتے ہیں اور پھر مڈل مین کے ذریعے پیسہ وصول کرتے ہیں اور پھر مغویوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے پکے کے جو ڈاکو ہیں وہ اپنے اپنے پاور اور اپنی جو ان کے عہدے ہیں ان کے ذریعے وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں اپنے قلم کے ذریعے۔ تو اس وقت جو الطاف حسین صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت سندھ میں ڈاکو راج ہے، واقعی آج کے حالات نے ثابت کیا ہے کہ دیہی علاقوں میں بھی ڈاکو راج ہے اور سندھ کے شہری علاقوں میں بھی ڈاکو راج ہے۔ تو پورا سندھ جو ہے اس وقت ڈاکوؤں کی آماج گاہ بنا ہوا ہے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔